بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باب توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے چاہنے والوں، خواجہ غریب نواز کے دیوانوں، اولیاء اکرام کے ماننے والوں، اعلیٰ حضرت کے جانبداروں، آگے ہم اور آپ اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس رسول ہاشمی کو کہیں قرآن یا ایھا الرسول کر کے پکارا ہے تو کہیں یا ایھا النبی کر کے پکارا ہے۔ آگے ہم اور آپ اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے گئے جس رسول ہاشمی کے چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر قرآن پکار اٹھا والدحا۔ آگے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں جس رسول ہاشمی کی زلف مبارک دیکھ کر قرآن پکار اٹھا واللیل اذا سجا۔ آگے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں جس رسول ہاشمی کی سینہ مبارک دیکھ کر قرآن پکار اٹھا الم نشرح لک صدرک۔ آگے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں جس رسول ہاتھ مبارک دیکھ کر بریلے کے امام فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا، مہدے پہلے سخاوت پہ لاکھ و سلام، مہدے پہلے سخاوت پہ لاکھ و سلام۔ آگے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں جس رسول ہاشمی کی رنگ مبارک دیکھ کر بریلے کے امام اعلیٰ حضرت پکار اٹھا کہ جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے، جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھ و سلام، اس چمک والی رنگت پہ لاکھ و سلام۔ آگے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے گئے جس رسول ہاشمی کی انگلی مبارک دیکھ کر پرندے کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے گئے کہ نور کی چشمہ لہرائے دریا بہے، نور کی چشمہ لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھ و سلام، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھ و سلام۔ آگے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے گئے جس رسول ہاشمی کی حجر اسود دیکھ کر بریلے کے امام فرماتے گئے، محل نبوت دیکھ کر بریلے کے امام فرماتے گئے حجر اسود کعبہ جان و دل، حجر اسود کعبہ جان و دل یعنی محل نبوت پہ لاکھ و سلام۔ آگے اسی آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر عبد المطلب کے پیارے دونوں عالم کے دلہا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس منام ہے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیے پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود الکرمی منتحی علمی والحلمی والحکمی وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر فرماتے ہیں ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے، کوئی پیر سے احمد رضا بھیج یارب، کوئی پیر سے احمد رضا بھیج یارب، عجب ندیوں کے چلن دیکھتے ہیں، عجب ندیوں کے چلن دیکھتے ہیں۔ محترم سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، سچوں کے قدموں سے لپیٹ جاؤ۔ محترم حضرات، آپ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو صدیق اکبر کو سچا پاتے ہیں اور ان کے قدموں سے لپیٹ جاتے ہیں اور صدیقی کہلاتے ہیں۔ آپ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت امام اعظم حنیفہ کو سچا پاتے ہیں تو ان سے ہو جاتے ہیں اور حنفی کہلاتے ہیں۔ آپ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو غوث اعظم کو سچا پاتے ہیں تو ان کے قادریت کا گلے میں پٹے لگا لیتے ہیں اور قادری کہلاتے ہیں۔ آپ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو خواجہ غریب نواز کو سچا پاتے ہیں تو ان کے قدموں سے لپیٹ جاتے ہیں اور چشتی کہلاتے ہیں۔ آپ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مخدوم سمنا کو سچا پاتے ہیں اور ان کے قدموں سے لپیٹ جاتے ہیں اور اشرفی کہلاتے ہیں۔ آپ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو سچا پاتے ہیں تو ان کے قدموں سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور رضوی کہلاتے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، اعلیٰ حضرت ایک عظیم شخصیت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کسی فرد واحد کا نام نہیں بلکہ بہت سی خوبیوں کا نام امام احمد رضا ہے، مفکر کا نام امام احمد رضا
رضا ہے، مدبر کا نام امام احمد رضا ہے، مفکر کا نام امام احمد رضا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے فقاہیت کا نام امام احمد رضا ہے، امام راضی کی تفقیہی کمال کا نام امام احمد رضا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ کے تفسیری کمال کا نام امام احمد رضا ہے، پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کا نام امام احمد رضا ہے، قصر وہابیت اور دیوبندیت کو زلزلہ پیدا کرنے کا نام امام احمد رضا ہے، دیوبندی اور وہابی پر منہ پر تماچے کا نام امام احمد رضا ہے، دشمنان رسول کے گردن کے لیے برہنہ شمشیر کا نام امام احمد رضا ہے، برہنہ شمشیر کا نام امام احمد رضا ہے، غوث اعظم کے کردار کا نام امام احمد رضا ہے، غوث اعظم کے کردار کا نام امام احمد رضا ہے، سنیت کے مشاور رہا کا نام امام احمد رضا ہے، امام احمد رضا ہے، ماہرہ متحرہ کے پیرہ مرشد سید آل رسول کے سرمایہ حیات کا نام امام احمد رضا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کے مجسمے کا نام امام احمد رضا ہے، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس انتہا کرے گا سکے بٹھا دیے، جس انتہا کرے گا سکے بٹھا دیے۔ محترم سامعین، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام اولیاء کاملین اپنے اپنے مزار میں زندہ ہے اور دوسروں کے اندر زندگی پیدا کر رہے ہیں۔ مثلا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو دنیا چھوڑے تقریباً 105 برس ہو گئے، مگر آج بھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نام زندہ ہے اور اپنے مزار میں خود بھی زندہ ہے۔ محترم حضرات، جب دنیا میں رہے تو اس بات کی تبلیغ کرتے رہے اور آج اپنے مزار میں رہ کر بھی اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اگر میرے اعلیٰ حضرت کی زندگی کو دیکھنا ہے تو اس سے رسوئی میں پہلے چلے جاؤ اور جا کر دیکھو اعلیٰ حضرت کے آستانے میں لاکھوں ہزاروں کروڑوں آدمی اعلیٰ حضرت کے آستانے میں کس طرح کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ محترم حضرات، یہ میرے اعلیٰ حضرت کی زندگی تو ہے کہ لاکھوں زندوں کو اپنے بارگاہ میں بلا رہی ہے، لاکھوں زندوں کو اپنے بارگاہ میں بلا رہی ہے۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت کی کرامت کی تو ہے کہ لاکھوں کرامت یہ تو ہے کہ بے شمار عاشقوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت کا کرامت کی تو ہے کہ بے شمار عاشقوں کا میلہ لگا ہوا ہے، مگر اس بات کا دلیل ہے کہ اعلیٰ حضرت زندہ ہے، اعلیٰ حضرت زندہ ہے اور دوسروں کے اور زندوں کے لیے رہنمائی کر رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت زندہ ہے اور دوسروں کے لیے اور زندوں کے لیے رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت اگر اعلیٰ حضرت مردہ ہوتے، اگر اعلیٰ حضرت زندہ نہ ہوتے تو عاشقوں کا بھیڑ نہ ہوتی، عاشقوں کا یہ ہجوم نہ ہوتا۔ اگر اعلیٰ حضرت زندہ نہ ہوتے تو دیوانوں کا یہ ہجوم نہ ہوتا۔ مگر محترم سامعین حضرات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت زندہ ہے۔ محترم سامعین حضرات، اب ذرا غور کیجئے، بلا تشبیہ و تمثیل مجھے کہہ لینے دیجئے، یہ بدعقیدہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی مر کے مٹی میں مل گئے ہیں تو پھر ان کے آستانوں میں زندوں کا ہجوم کیوں ہوتا ہے، پھر ان کے آستانوں میں زندوں کا یہ ہجوم کیوں ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی جس طرح زندہ ہے اسی طرح ہمارے ولی بھی زندہ ہے، اسی طرح اعلیٰ حضرت بھی زندہ ہے۔ اشرف علی تھانوی مردہ ہے، اسی لیے اس کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ رشید احمد گنگوہی مردہ ہے، اس لیے اس کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ قاسم نانوتوی مردہ ہے، اس لیے اس کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ ہم ہمارے نبی کو زندہ مانتے ہیں، اسی لیے ان کے روزے پہ جاتے ہیں۔ ہم شہداء اکرام کو زندہ مانتے ہیں، اسی لیے ان کی قبر میں جاتے ہیں۔ ہم شہداء کربلا کو زندہ مانتے ہیں، شہیدان کربلا کو زندہ مانتے ہیں، اسی لیے ان کے آستانوں میں جاتے ہیں۔ ہم غوث اعظم کو زندہ مانتے ہیں، اسی لیے ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کو زندہ مانتے ہیں، اسی لیے ان کے دربار میں جاتا ہے جاتے ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو زندہ مانتے ہیں، اسی لیے ان کی جبر پر جاتے ہیں۔ تمام اولیاء کاملین کو زندہ مانتے ہیں، اسی لیے ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ محترم سامعین، جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں فرعونیت پھیلتی ہے تو موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں نمرودیت پھیلتی ہے تو ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں یزیدیت پھیلتی ہے تو امام حسین پیدا ہوتے ہیں، اور دنیا میں نجدی اور وہابیت جنم لیتی ہے تو امام احمد رضا پیدا ہوتا ہے۔ کوئی پیر سے احمد رضا بھیجے دے یا رب،
کوئی پیر سے احمد رضا بھیج دے یا رب، عجب نجدیوں کی چلن دیکھتے گئے، عجب نجدیوں کی چلن دیکھتے ہیں۔ محترم سامعین، میرے گفتگو کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں، میرے کہنے اور سننے سے کوئی قسم کی غلطی نصیب خدا ہے تو معاف عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کے ولیوں سے محبت